نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اندلس یعنی مسلم اسپین، اسلامی تاریخ کا وہ سنہرا اور روشن باب جو وقت گزرنے کے ساتھ دھندلا گیا۔ 800 سالہ اسلامی عروج اور دکھ بھرے زوال کی ایک تاریخی حقیقت، خوشی اور غم کی ملی جلی کہانی جسے فراموش کر دیا گیا۔ آج اس بند باب کو دوبارہ کھولتے ہیں، اس کے عروج اور زوال کے اسباب کو جانتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ آج ہم کیا کردار اپنائیں کہ اس گمگشتہ عظمت کو دوبارہ پالیں۔ 91 ہجری کی بات ہے، اسلامی تاریخ میں ایک سنہرے باب کا اضافہ ہوا۔ اسپین 91 ہجری میں عیسائی حکومت کے تحت تھا اور ویزیگوت قوم 500 عیسوی سے اسپین کو فتح کر کے اس پہ حکومت کر رہی تھی۔ اسپین براعظم افریقہ کے سامنے یورپ کے جنوب مغربی حصے میں واقع ہے اور سمندر کی 10 میل پٹی اس کو افریقہ سے جدا کرتی ہے۔ اس ملک کی سرزمین شاداب اور زرخیز، اس کی آب و ہوا معتدل، اس کی کانیں قیمتی دھاتوں سے لبریز، اسی لیے یہ وطن ہمیشہ مختلف فاتحین کی دلچسپی کا باعث رہا اور مختلف اقوام نے یہاں حملے بھی کیے۔ تاہم 500 عیسوی میں رومی سلطنت نے اسپین کو پوری طرح فتح کر لیا اور یہ قوم جس نے اس کو فتح کیا اور بہت عرصہ اس پہ حکومت کی، یہ گوت یا اردو میں اس کو گائے قوم بھی کہا جاتا ہے۔ انہوں نے اس پہ حملہ کیا، اس کو فتح کیا اور کئی برس تک نہایت اطمینان کے ساتھ اس پہ حکومت کی۔ اس وجہ سے یہ قوم نہ صرف یہ کہ بہت خود مضبوط ہو گئی تھی، اس کی حکومت بہت زیادہ مضبوط تھی، بلکہ اس قوم کے جو بادشاہ تھے وہ امیر ترین انسان ہوا کرتے تھے، ان کے خزانے مال و دولت سے بھرے رہتے اور پھر مال کی ہوس اس طرح بڑھ گئی کہ بادشاہوں نے اپنی رعایا پہ ظلم و ستم کرنا شروع کر دیا۔ بادشاہوں نے ہمیشہ چرچ کی حمایت حاصل کرنے کے لیے چرچ کو بہت زیادہ اہمیت دی۔ کرسچن تاریخ بھری ہوئی ہے اس حقیقت سے کہ چرچ ہمیشہ بہت پاورفل رہا ہے عیسائی دور حکومت میں۔ ایک طرف بادشاہ عوام کے اوپر ظلم کر کے اور ان کا مال و دولت اپنے خزانوں میں بھرتے، اور دوسری طرف پادری بھی عوام کو دین کے نام پہ لوٹا کرتے تھے۔ پادریوں کے اپنے اخلاق کا یہ حال تھا کہ پادریوں کی خانقاہیں خوبصورت اور نوجوان لڑکیوں سے بھری ہوتی۔ اخلاقی لحاظ سے بہت گراوٹ کا زمانہ آیا اسپین میں، اور بادشاہوں نے اپنے آپ کو ہر قسم کی بغاوت سے محفوظ کرنے کے لیے ایک طریقہ کار نکالا ہوا تھا کہ وہ اپنے اعلیٰ افسران کے بچوں کو تعلیم کے بہانے اپنے محل میں بلوا کے رکھا کرتے، اور یہ ایک بہانہ تھا، در حقیقت وہ بچے ایک طرح سے یرغمال ہوا کرتے تھے، جس کی وجہ سے کبھی کسی طرف سے بغاوت کا کوئی خطرہ بادشاہ کو نہیں رہتا تھا۔ ایسے میں ہی گائے قوم کا جو آخری بادشاہ تھا، اس نے ظلم کی انتہا کی ہوئی تھی، رعایا اس سے شدید نفرت کرتی تھی، لیکن بادشاہوں کے خلاف آواز بلند کرنے کی نہ رعایا میں ہمت تھی اور نہ ہی ان کے امراء میں۔ ایک انگریز مورخ کہتا ہے کہ یورپ میں اس قدر اس زمانے میں اخلاقی گراوٹ تھی کہ میں اس کو قلم بند کرنے کی ہمت نہیں پاتا، اور آنے والی نسلوں کو یہ بیہودہ باتیں اپنے قلم کے ذریعے کیسے بتاؤں۔ بس اتنا اندازہ لگا لیجئے کہ فرانس کے ایک حصے میں انسانی گوشت کی دکانیں تھیں۔ اسپین کا جو آخری بادشاہ تھا روڈرک، وہ نہ صرف یہ کہ اب امراء کے بچوں اور بیٹیوں کو اپنے محل میں رکھا کرتا، تعلیم اور شاہی آداب سکھاتا، بلکہ اس کی نگاہ خراب ہوئی اور اس نے اپنے ہی ایک بہت بڑے افسر کی بیٹی کاؤنٹ جولین کی بیٹی کو ریپ کر لیا، یعنی بے آبرو کیا اس کی بیٹی کو۔
وہ خود ایک بہت معزز انسان تھا، اور اس وقت جو علاقہ اس کے پاس تھا وہ مصر کے ایک ساحل کی پٹی تھی، جو کہ ویسے تو افریقہ میں آتی تھی لیکن رومیوں کے ہی زیر تسلط تھا وہ علاقہ۔ کاؤنٹ جولین اپنے علاقے میں ایک طرح سے آپ گورنر کہہ لیجئے کہ وہ تھا۔ اس کو اس کی بیٹی نے چھپ چھپا کے کسی طرح خط بھیجا کہ میرے ساتھ یہاں یہ ظلم ہوا ہے اور آپ آئیں اور مجھ کو یہاں سے لے جائیں۔ کاؤنٹ جولین ایک غیرت مند انسان تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سمجھدار اور باتدبیر بھی تھا۔ اس کو معلوم تھا کہ انتہائی ہوشیاری سے کوئی قدم اٹھانا پڑے گا، ورنہ بادشاہ تو دشمن ہو کے اسی کو ختم کرا دے گا۔ لہٰذا وہ بادشاہ کے محل میں بہت تحائف لے کے گیا اور ظاہر یہ کیا کہ اس کی بیوی بہت بیمار ہے، اور کہا کہ وہ اپنی بیٹی کو بہت یاد کر رہی ہے، آپ مہربانی کیجئے کچھ دنوں کے لیے اس کو بھیج دیجئے کہ اپنی والدہ کو مل آئے۔ بادشاہ کے گمان میں بھی یہ بات نہ تھی کہ اس تک یہ بات پہنچ گئی ہوگی، اور نہ ہی کاؤنٹ نے ظاہر کیا اسی طرح ادب، آداب اور بادشاہ کے ساتھ محبت بھرا سلوک اس نے اس طرح ظاہر کیا کہ بادشاہ نے اس کی بیٹی کو روانہ کر دیا۔ جب ایک دفعہ وہ بیٹی کو اپنے گھر لے آیا، اب اس نے بدلہ لینے کی قسم کھا لی۔ یہ زمانہ 91 ہجری کا ہے، جبکہ اموی دور حکومت تھا۔ ولید بن عبد الملک اس وقت خلیفہ تھے۔ خلیفہ خود تو بغداد میں رہا کرتا تھا، لیکن آپ جانتے ہیں کہ افریقہ ایک عظیم مملکت کا ایک صوبہ ہوا کرتا تھا، اور اس صوبے کے گورنر موسیٰ بن نصیر تھے۔ کاؤنٹ جولین موسیٰ بن نصیر کے پاس پہنچا، اپنے غم کی کہانی تو نہ سنائی، لیکن یہ ضرور کہا کہ آپ لوگ بہت عادل اور اچھے قسم کے لوگ ہیں، اور اسپین کے لوگ اپنے بادشاہ سے سخت تنگ ہیں، بہت دکھی ہیں، بے حد پریشان ہیں، اور جو حقائق اس نے بتائے وہ سب سچائی پہ مبنی تھے۔ اور یہ بھی کہا کہ وہ ملک اس وقت فتح کرنا بہت آسان ہے، بہت زیادہ وہاں پہ خزانے ہیں، مال و دولت ہے، یوں سمجھیے کہ دودھ اور شہد کی نہریں بہتی ہیں۔ آپ کو صرف آنا ہے، آپ خود دیکھ لیں گے کہ بہت کم مزاحمت کے بعد آپ کو وہ ملک ہاتھ آ جائے گا، کیونکہ نہ فوج دل سے اس بادشاہ کے ساتھ ہے اور نہ ہی رعایا۔ موسیٰ بن نصیر نے خلیفہ کو تمام باتیں لکھ کے بھیجی، لیکن خلیفہ نے یہی کہا کہ فی الحال پہلے معلومات کی جائیں اور اس خبر کی تحقیق کی جائے۔ طریف نامی ایک انتہائی با اعتماد سپہ سالار کو موسیٰ بن نصیر نے 500 لوگوں کا دستہ دے کے روانہ کیا کہ وہ اسپین کی طرف جائیں اور ان تمام حالات کی تحقیق کر کے آئیں۔ بہت جلد طریف واپس پہنچے اور انہوں نے بتایا کہ تمام باتیں حرف بحرف درست ہیں، اور اس کے ساتھ ہی طریف کو بھی وہاں سے کافی مال و دولت جو معمولی سی جھڑپ ہوئی تھی اس میں ہاتھ آیا۔ اس طرح ایک دوسری مہم کا آغاز ہوا۔ خلیفہ نے پھر کہا کہ بہت بڑی مہم نہ بھیجی جائے، لہذا موسیٰ بن نصیر نے اپنے ایک با اعتماد سپہ سالار جن کا نام طارق بن زیاد تھا، ان کے ہمراہ 7000 فوجیوں کا ایک لشکر کیا۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ طارق بن زیاد کا باپ موسیٰ بن نصیر کا انتہائی وفادار غلام تھا، اور اس کی وفاداریوں کے پیش نظر جب وہ غلام فوت ہو گیا تو موسیٰ بن نصیر نے طارق بن زیاد کو اپنے بیٹے کی طرح پرورش دی اور سپاہیانہ فنون وغیرہ سے اچھی طرح اس کو آراستہ کیا، اور یہ ان کا ایک با اعتماد آدمی تھا، اس لیے انہوں نے ان کے ہمراہ یہ لشکر روانہ کر دیا۔ وہ سمندر کی 10 میل کی چوڑی پٹی انہوں نے بحری جہازوں کے ذریعے سے پار کر لی اور اسپین کے ساحل پہ آ اترے۔ ساحل پہ جس جگہ طارق بن زیاد اترے تھے وہ جگہ جبل طارق کے نام سے مشہور ہوئی، اور یہی وہ جگہ ہے جس کو آج یورپینز جبرالٹر کہتے ہیں۔ یہ دراصل جبل طارق کا ایک انگلش کا ورژن ہے، اور آج بھی یہ جگہ موجود ہے۔ طارق بن زیاد نے اس ساحل پہ اتر کے اللہ تعالیٰ کے آگے دعائیں کی، اور ان کے آگے ایک ہی مقصد تھا، اور وہ تھا اللہ کا کلمہ یہاں پر بلند کرنا۔ اس پیش قدمی میں کوئی دنیا کی لالچ یا ملک کی حدوں کو وسیع کرنا نہیں تھا۔ پورے اخلاص نیت سے یہ 7000 لوگ آئے
اور اللہ کے حضور میں جھک گئے۔ ادھر بادشاہ کو خبر ملی کہ کچھ لوگ ہیں اچانک ساحل پہ نمودار ہوئے ہیں۔ انہوں نے اپنے ایک مشہور سپہ سالار تھیوڈومیر، یا جس کو اردو میں تدمیر کہا جاتا ہے، اس کو بھیجا اور سوچا کہ یہ چند کوئی لوٹ مار کرنے والے لوگ ہیں، کہیں سے آئے ہیں اور میرے فوجی بہت جلد انہیں بھگا دیں گے۔ اس نے کوئی اہمیت نہ دی لوگوں کو، لیکن تھیوڈومیر جب آیا اور اس نے ان لوگوں کے ساتھ تھوڑی سی جھڑپ کی تو اس کو اندازہ ہو گیا کہ یہ کوئی وحشی، بربر یا لوٹ مار کرنے والے لوگ نہیں، اور نہ ہی لگتا ہے کہ ان کا مقصد کچھ مال و خزانہ لوٹ کے واپس جانا ہے، اور نہ ہی تھیوڈومیر کو یہ سمجھ آتی تھی کہ یہ لوگ کہاں سے آ گئے اچانک۔ اس نے بادشاہ کو واپس آ کے رپورٹ میں کہا کہ اے بادشاہ، مجھے نہیں سمجھ آتی یہ لوگ جنہوں نے ہمارے ملک پہ حملہ کیا ہے، نہ میں ان کا نام جانتا ہوں، نہ ان کا وطن، نہ ہی ان کا اصل اور نہ ہی نسل۔ میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ یہ کہاں سے آ گئے، آسمان سے گرے ہیں یا زمین سے نکل آئے ہیں، کیونکہ مسلمانوں کا یہ پہلا پراپر حملہ تھا، اور یوزلی یورپینز ارد گرد کے بارڈروں سے ہی لوگ آتے تھے اور چلے جاتے تھے لوٹ مار کر کے۔ تھیوڈومیر کی رپورٹ درست تھی۔ اب بادشاہ کو یہ پتہ لگ گیا کہ یہ ایک منظم قسم کی فوج ہے اور اس کا باقاعدہ مقابلہ ہونا چاہیے۔ ادھر طارق بن زیاد نے موسیٰ بن نصیر کو حالات لکھے کہ بادشاہ تو بہت بڑے حملے کی تیاری کر رہا ہے، ہمیں مزید فوج بھیجی جائے۔ 5000 فوجی مزید موسیٰ بن نصیر نے بھیج دیے، اور ادھر اسپین کے بادشاہ نے 1,00,000 کا لشکر تیار کیا، پوری طرح سے اسلحے سے اپنے فوجیوں کو لیس کیا، اور خود پوری شان و شوکت کے ساتھ میدان جنگ کی طرف روانہ ہوا۔ جنگ سے پہلی رات طارق بن زیاد نے بہت رو رو کے اللہ کے آگے دعائیں کی، اور ادھر اپنے فوجیوں کا ایمان، حوصلہ اور ولولہ بلند کیا، اور یہ بھی کہا کہ پیچھے بھاگنے کا سوچنا بھی مت، پیچھے کی راہیں مسدود ہیں کیونکہ کشتیاں جلا دی گئی تھیں، اور یہی کہا تھا کہ آگے بڑھو، لڑ کے مر جاؤ گے تو شہادت تمہارا نصیب ہے، اور اگر فتح پا لی تو غازی کہلاؤ گے۔ اس لیے اپنی جان سے بے پرواہ ہو کے وہ چاہتے تھے کہ ہر کوئی لڑے اور مقصد بلند۔ ادھر جب وہ بادشاہ میدان جنگ میں اترا، 1,00,000 فوجیوں کے ہمراہ وہ کئی ہزار جانور فالتو اپنے ساتھ لایا کہ ان تمام مسلمانوں کو بعد میں قید کر کے لے جانے میں سہولت رہے گی، اور خود ہاتھی دانت کی بنی ہوئی بگھی پہ وہ سوار تھا، اس کے ساری بگھی پہ چاندی کا کام ہوا تھا، اور سر پہ سونے کا تاج تھا، جو اس نے اپنا شاہی لباس پہنا ہوا تھا وہ جواہرات سے اس طرح مرصع تھا کہ دیکھنے والوں کی آنکھیں خیرہ ہو رہی تھیں، اور مسلمان سفید لباس، عمامہ پہنے، جنگ سے پہلے حالت سجدہ میں اللہ کے آگے گڑ گڑا کے دعائیں کر رہے تھے۔ رومیوں کو تو اپنی دولت، طاقت اور قوت پہ اتنا اعتماد تھا کہ ان کا خیال تھا کہ یہ تو بس ایک ٹکر ہے اور اس کے بعد ہمیشہ کے لیے یہ لوگ ختم ہو جائیں گے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ طارق بن زیاد نے ایک نعرہ لگایا تھا، فارسی کی ان کی ہے ایک نظم، اور وہ کہتے ہیں کہ طارق کا یہ نعرہ تھا، ای ملک ملک ما است کہ ای ملک خدا است، یہ ملک میرا ہے کیونکہ یہ ملک اللہ کا ہے، یعنی اللہ ہی کی ساری زمین ہے، اسی لیے مومن جہاں بھی جائے اللہ کی سلطنت میں، وہ جہاں جائے وہی ملک اس کا ہے۔ مسلمان جغرافیائی حدود سے بالا ہو کے سوچتا ہے، رنگ، نسل، زبان اور علاقائی تعصب سے بہت بلند ہوتا ہے مومن۔ انہوں نے بہت التجائیں کی، اور ایک خوبصورت نظم جو طارق بن زیاد پہ لکھی گئی ہے، دعائے طارق کے نام سے مشہور ہے علامہ اقبال کی۔ انہوں نے کہا تھا، اے اللہ تو مجاہدین کے دل میں ایسی قوت بھر دے جو دشمنوں کو مٹا کے رکھ دے، انہیں حوصلہ اور ولولہ عطا فرما، ان کے ارادوں میں بلندی اور پختگی پیدا کر، اور مسلمانوں کے نگاہوں میں تلوار جیسی تیزی پیدا کر دے جو باطل کو مٹا دے۔ طارق کی دعا قبول ہوئی، تاریخ نے ایک نیا ورق پلٹا۔ جنگ شروع ہوئی اور بہت شدت کی جنگ ہوئی، مقابلہ بہت مشکل تھا، 12,000 مسلمان اور 1,00,000 عیسائی،
مولانا ریاست علی ندوی نے اپنی کتاب تاریخ اندلس میں بہت خوبصورت الفاظ میں لکھا ہے کہ اندلس کی زرخیز اور سرسبز زمین پر شتربان عربوں نے سمندر کی تلاطم خیز موجوں سے کھیلتے ہوئے اپنے پہلے قدم عہد عثمانی میں رکھے، اور اب ان قدموں کی تکمیل اس دور میں طارق بن زیاد نے کر دی۔ اس کے بعد فتح کے دروازے کھلتے چلے گئے اور اندلس دمشق کی عموی خلافت کا ایک صوبہ بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح سے ہمکنار کیا، اور ادھر رومی جو پیچھے پیچھے بھاگے تو ہزاروں عیسائی تو اپنے پیچھے جو دریا تھا اسی میں ڈوب کے مر گئے۔ آخرکار بہت زیادہ جب بوکھلاہٹ اس لشکر پہ طاری ہوئی اور راڈرک نے دیکھا کہ اب اس کے بچنے کی امید نہیں، تو وہ خود بھی بھاگا دریا کی طرف کہ وہ تیر کے دوسری طرف کہیں نکل جائے گا۔ اگلے دن اس کے مرصع جوتے اور اس کا وفادار گھوڑا جب دریا کے کنارے ملا تو رومی تو یہی سمجھتے رہے کہ وہ بادشاہ کہیں بچ کے پہنچ گیا ہے اور وہ واپس آئے گا اور ان مسلمانوں کو مزہ چکھا دے گا، لیکن مسلمانوں کو یقین کامل تھا کہ وہ ڈوب چکا ہے، اور حقیقتاً ایسا ہی ہوا۔ وہ ڈوب چکا تھا، عیسائیوں کے حوصلے پست ہوئے، ان کو شکست ہوئی، اور وہ سراسیمہ ہو کے واپس پلٹے کہ کسی طرح باقی ملک کو ان مسلمانوں سے بچا لیا جائے۔ طارق بن زیاد نے موسیٰ بن نصیر کو تمام حالات لکھے بھیجے۔ جتنی دیر میں انہوں نے مزید حملے کی اجازت لی، موسیٰ تک جب تک یہ پیغام پہنچا اتنی دیر میں دشمن دوبارہ جمع ہو کے اپنے آپ کو منظم کر رہے تھے۔ لہٰذا طارق بن زیاد کو باقی تمام سرداروں نے یہی مشورہ دیا کہ بجائے اس کے کہ ہم اور مزید حملہ نہ کریں، کیونکہ موسیٰ بن نصیر نے یہی لکھ کے بھیجا کہ ابھی مزید پیش قدمی نہ کی جائے، لیکن اس وقت حالات ایسے تھے کہ اگر طارق بن زیاد حملہ نہ کرتے دشمن دوبارہ منظم ہو جاتا اور شدید مزاحمت کا سامنا مسلمانوں کو کرنا پڑتا۔ حالات کے پیش نظر انہوں نے اپنے امیر کی اطاعت نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا، جو کہ ایک بہت مشکل فیصلہ تھا، لیکن تاریخ نے ثابت کیا کہ ان لوگوں کا فیصلہ درست تھا۔ یہ لوگ آگے بڑھے اور انہوں نے قرطبہ کے شہر پر حملہ کر دیا، جس کو انگلش میں کارڈووا بھی کہا جاتا ہے۔ قرطبہ پہ جب حملہ کیا تو ان لوگوں نے اپنی حفاظت کا بخوبی انتظام کر رکھا تھا اور انہوں نے شہر کے دروازے بند کر دیے۔ مسلمانوں نے محاصرہ جاری رکھا اور فتح کرنے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی بظاہر، لیکن جن کی نیت خالص ہو اور جن کے حوصلے بلند ہوں، اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے۔ طارق بن زیاد کے ساتھ ان کے نائب مغیث الرومی بھی تھے، اور وہ 700 سواروں کے ساتھ اس شہر کے ارد گرد مقرر تھے تاکہ وہ جیسے موقع ملے حملہ کر دیں۔ اچانک مغیث کو ایک چرواہا ملا، اور چرواہے سے انہوں نے بالآخر یہ بات اگلوا لی کہ اس شہر کا سب سے نازک ترین دیوار کے اندر کون سا حصہ ہے جہاں سے کسی طرح سے اندر داخل ہو کے حملہ کیا جا سکتا ہے۔ چرواہے نے بتایا کہ وہ فلاں جانب دیوار تھوڑی سی شکستہ ہے اور وہاں سے ایک درخت ہے جس کی شاخیں بھی باہر کو تھوڑی نکل رہی ہیں۔ مسلمانوں کے لیے بس اتنی انفارمیشن کافی ہوتی تھی۔ ایک رات مزید اللہ تعالیٰ کی مدد پہنچی اور شدید بارش ہوئی اور ژالہ باری ہوئی، اولے پڑ رہے تھے۔ اولوں کی وجہ سے اتنا شور تھا کہ جب مسلمانوں نے تیزی سے پیش قدمی کی تو شہر بند لوگوں کو کچھ پتہ نہ چلا کہ مسلمان بالکل دیوار پہ پہنچ گئے ہیں۔ ایسے میں چند بہادر مسلمانوں نے بڑی مشکل سے دیوار پہ چڑھ کے، اور وہ جو شکستہ سا حصہ تھا اس کے اندر سے ہوتے ہوتے اوپر پہنچے، اوپر سے اپنی پگڑیوں کو باندھ کے نیچے لٹکایا اور چند نوجوانوں کو اوپر کو کھینچ لیا۔ اب یہ ایک چھوٹا سا دستہ بن گیا تھا۔ اتنے میں اندر جو پہرے دار تھا اس نے بھی سوچا کہ اتنی طوفانی رات اور ایسی ژالہ باری ہے، کیا فکر کی بات ہے، لہٰذا وہ بھی بے غم ہو کے چابی لٹکا کے ایک کمرے میں چلا گیا طوفان سے بچنے کے لیے۔ مسلمانوں کو تو پرواہ ہی نہیں ہوتی تھی، نہ سردی کی، نہ طوفان کی، نہ رات کے لیے مشکل، نہ ان کے لیے دن میں کوئی مشکل۔ وہ اترے اور انہوں نے جا کے شہر کا دروازہ کھول دیا اور مسلمانوں کا لشکر اندر آ گیا۔ گھوڑوں کی ٹاپوں کی بھی آوازیں شہر والوں کو پتہ نہ چلیں۔ جب صبح ہوئی اور وہ جاگے تو مسلمان ان کا دروازہ کھولنے سے پہلے ہی ان کے شہر کے اندر داخل ہو چکے تھے۔
ایسے میں یہ شہر بغیر کسی جنگ کے فتح ہو گیا. لیکن حاکم قرطبہ ایک چرچ جس کا نام سینٹ جارج تھا، اس چرچ میں جا کے پناہ گزین ہوا، اور یہ چرچ بذات خود ایک مضبوط قلعہ تھا. اس قلعے کے ارد گرد خندق تھی اور اس کے قریب ہی پہاڑی چشموں سے زیر زمین پانی اندر تک آیا کرتا تھا. لہذا اب بظاہر بہت مشکل تھا کہ نہ وہ قلعہ فتح ہو سکتا ہے، اس کے ارد گرد خندق ہے، اندر وافر کھانا بھی ہے اور پانی بھی بہت ہے. ایسے میں پھر ایک عیسائی نے مخبری کی اور مسلمانوں کو بتایا کہ اس گرجے میں زیر زمین چشموں کے ذریعے پانی جاتا ہے. اگر آپ ان چشموں کے پانی کے راستوں کو بند کر دیں تو خود ہی جب پانی ختم ہوگا تو مجبور ہو کے باہر نکل آئیں گے. اور ایسا ہی ہوا. ان کا جب پانی ختم ہوا وہ لوگ ہتھیار ڈالنے پہ مجبور ہو گئے. اس طرح قرطبہ پورا کا پورا فتح ہوا. طارق بن زیاد اپنے پیچھے کسی با اعتماد انسان کو حاکم بناتے، کچھ لوگوں کو ساتھ چھوڑا کرتے تھے مفتوح شہروں میں، اور خود پیش قدمی کر کے آگے چل پڑتے. اس طرح شہر کے بعد شہر فتح ہو رہا تھا. اور اگر کبھی آپ اسپین کو دیکھیں تو وہ اس طرح سے ایک فلیٹ ایریا نہیں ہے جیسے کہ ہمارا ملک ہے. وہ کافی سے زیادہ اس کے مختلف علاقے ہیں، چٹانیں ہیں، پہاڑ ہیں، اور بہت اس کی زمین مختلف ہے ایک عام شہر سے. وہاں پہ حیرت ہوتی ہے کہ مسلمان کس طرح جاتے تھے، پہاڑوں پہ بھی چڑھ جاتے اور چٹانوں پہ بنے ہوئے قلعوں کو بھی فتح کر لیتے تھے. ایک جگہ تھی مرسیا یا الویریا اس کو کہا جاتا ہے. وہاں کا یہی حاکم تھا تھیوڈومیر. یہ انتہائی چالاک اور سمجھدار انسان تھا. اس کا شہر بہت مستحکم اور مضبوط قلعہ نما وہ بنا ہوا تھا. بہت عرصہ تک تو وہ پہاڑوں میں آ کے طارق بن زیاد کا راستہ روکتا اور اپنی فوجوں کے ہمراہ آتا اور لڑتا. لڑتے لڑتے اس کی ساری فوج کام آ گئی. آخرکار وہ اپنے شہر میں جا کے دروازے بند کر کے اور پناہ اس نے اندر شہر میں لے لی. مسلمانوں نے بھی محاصرہ کر دیا اور کہا کہ ٹھیک ہے، کب تک یہ اندر رہیں گے. ادھر مسلمانوں نے دیکھا صبح ہوئی کہ تمام جو شہر کی دیوار ہے اس پہ فوجی ہی فوجی کھڑے ہیں، ان کے ہتھیار چمک رہے ہیں اور وہ پوری طرح مستعد ہو کے پہرا دے رہے ہیں. مسلمانوں کو اندازہ ہوا کہ کوئی آسان کام نہیں ہے. اگر ہم اندر داخل ہو بھی گئے تو بہت سخت ایک مخالفت اور مزاحمت کا سامنا ہوگا. آخرکار ایک دن اندر سے ایک قاصد نکلا اور طارق بن زیاد کو ملا اور کہنے لگا کہ دیکھیے، اگر آپ مہینوں بھی اپنی فوج کے ساتھ ہمارا محاصرہ کریں گے تو ہمارا کچھ نہیں بگڑے گا. آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ قلعے پہ ہمارے کتنے فوجی ہیں اور کھانے پینے کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تو اب آپ دیکھ لیجئے، اس سے بہتر یہ ہوگا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ ایک عہد کر لیں، اور وہ یہ کہ ہم شہر آپ کے حوالے کرنے کو تیار ہیں اس شرط پہ کہ آپ ہمارے تمام لوگوں کو بحفاظت شہر سے نکلنے دیں گے. یعنی ہم شہر خالی کر دیتے ہیں، آپ لے لیں، لیکن آپ ہمیں، آپ کے فوجی نہ ماریں گے نہ لوٹ مار ہوگی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں تو دستخط کرتا ہوں، لیکن ایک معاہدہ جو ہوتا ہے اس پہ دونوں فریقین کے دستخط ہوتے ہیں. تو تھیوڈومیر کو بلاؤ کہ وہ بھی اپنے دستخط کرے. اس پہ اس نے وہ جو مصنوعی بھیس بدلا ہوا تھا، داڑھی وغیرہ لگائی تھی، وہ سب ہٹائی تو وہ تھیوڈومیر خود تھا، قاصد کے بھیس میں آیا ہوا تھا. خیر ان دونوں نے سائن کر دیے اور اگلے دن معاہدے کی روح سے صبح جب شہر کے دروازے کھلے اور لوگ باہر نکلنا شروع ہو گئے، جو ساز و سامان اٹھا سکتے تھے وہ بھی لے کے نکلے. لوگوں نے یہ دیکھا کہ عورتیں اور بچے نکلتے چلے آ رہے ہیں لیکن مردوں کا نام و نشان ہی نہیں. انہوں نے کہا کہ یہ کیا، فوجیوں کو تو باہر نکالو. تھیوڈومیر نے کہا کہ کوئی ایک فوجی میرا نہیں بچا تھا جو کہ میرے ساتھ مقابلہ کرتا. تو انہوں نے کہا وہ جو قلعے کی دیوار پہ ہم نے فوجیوں کو دیکھا تھا، وہ کہا وہ تو سب خواتین تھیں اور ان کے جو لمبے بال تھے ان کو ہم نے ایسے کر دیا تھا کہ دور سے دیکھنے میں لگتا تھا کہ داڑیاں ہیں، سروں پہ پگڑیاں باندھ دی تھیں، اور جتنے اسلحہ اندر موجود تھا ان سب سے ان خواتین کو لیس کر دیا تھا فوجی لباس پہنا کے، تاکہ آپ لوگ یہی سمجھتے رہیں کہ اندر فوجی ہیں اور آپ لوگ حملہ نہ کریں، اور کسی طرح میں ان سب کی جان بخشی اور امان طلب کروں کہ یہ لوگ بحفاظت نکل جائیں. اس سے طارق بن زیاد بہت زیادہ خوش ہوئے کہ انتہائی سمجھدار یہ حاکم ہے. قلعہ چونکہ فتح ہو چکا تھا لہٰذا اس کو کہا تم ہی ہماری جانب سے اب اس شہر پہ مزید حاکم بن جاؤ. اس طرح تھیوڈومیر نے
اپنی حکمت کے ساتھ نہ صرف یہ کہ اپنا شہر بچایا بلکہ اپنی حکومت بھی بچا لی. اور مسلمانوں کا جو اعلیٰ اخلاق ہوتا تھا، خواتین اور بچوں کے ساتھ کوئی تعارض نہ ہوا، جو کچھ وہ لے جانا چاہ رہے تھے لے جا رہے تھے، اور امن اور امان سے وہ لوگ وہاں سے نکل گئے. لین سٹینلے پول نے مسلم اسپین پہ ایک بہت اچھی کتاب لکھی ہوئی ہے. اس میں سے ایک چھوٹی سی کوٹیشن آپ کو پڑھ کے سناؤں گی کہ ان تمام فتوحات کے باوجود مسلمانوں کا کردار کتنا اچھا اور بلند ہوتا تھا. بہادر ہونے کے باوجود وہ انتہائی شریف ہوتے تھے. اسٹینلے پول لکھتا ہے، Even in these early days, the Moors knew and practiced the principles of true chivalry. They had already won the title of knightliness, which many centuries later compelled the victorious Spaniards to address them as Knights of Granada, gentlemen, albeit Moors. کہتے ہیں کہ اتنے ابتدائی ایام میں بھی مسلمان سچی بہادری اور اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کرتے تھے، اور اس کے بعد کئی میدانوں تک فتح مند اہل ہسپانیہ اس بات پہ مجبور تھے کہ ان کو بہادران غرناطہ اور شرفاء کے نام سے پکاریں، ان کے اعلیٰ اخلاق کی بدولت. یعنی کہ جب مسلمان بعد میں زوال پذیر ہو بھی گئے، اس کے باوجود ان کو شرفاء کے نام سے پکارا جاتا تھا. طارق بن زیاد نے جو پہلی جنگ لڑی تھی 8 دن کی جنگ تھی، اور مورخین کہتے ہیں کہ اس 8 دن کی جنگ نے تاریخ کا رخ ایسے موڑا کہ 800 سال تک مسلمانوں نے وہاں حکومت کی. 92 ہجری میں اسپین فتح ہونا شروع ہوا تھا، اور پھر 800 سال تک تقریباً مسلمانوں نے وہاں پر حکومت کی. اور جو اندلس ہے مسلم اسپین، وہ موجودہ اسپین کی جغرافیائی حدود سے بڑا ملک تھا. اس میں کچھ حصہ پرتگال کا بھی تھا، اور فرانس کی سرحد تک یہ اسپین کا علاقہ ہوا کرتا تھا. اس زمانے میں عیسائیوں کا دارالحکومت تلیتلا تھا، اور یہ ریور ٹیگس کے کنارے پر واقع تھا. یہ شہر بہت ہی بلندی پر واقع تھا، اور بہت بڑے بڑے چٹان نما پتھروں سے اس کی تعمیر ہوئی تھی. اتنی بڑی بڑی چٹانیں اس کی تعمیر میں استعمال ہوئی تھیں کہ دور سے دیکھنے میں لگتا تھا گویا چٹانوں کو ہی کاٹ کے اور وہ قلعہ نما شہر بنایا گیا ہو. ان تمام قدرتی اور صنعتی تدابیر کے باوجود عیسائیوں کے دل پہ مسلمانوں کا اس قدر رعب طاری ہوا کہ طارق کی آمد کا سنتے ہی وہ پہاڑوں پہ بھاگ گئے. اور جو ان کی اپنی محافظ فوج تھی، انہوں نے اپنے ہی لوگوں کو لوٹنا شروع کر دیا. ادھر اہل کلیسا جو تھے چرچ والے، وہ اپنے چرچ سے قیمتی خزانے اور اشیاء لے کے بھاگنے لگے. پادری اپنے تبرکات سنبھال کے نکل رہے تھے، اور لوگوں کو کہتے تھے کہ تم لوگ ان کفار کے ساتھ لڑ کے شہادت پالو. یعنی ہم تو جا رہے ہیں مال و دولت بھی لے کے، اور بیچاری عام عوام کو کیا کہتے، یہ جو آئے ہیں یہ کافر ہیں اور تم لوگ ان سے لڑو اور شہادت پالو. جب وہ لوگ بھاگنا شروع ہوئے تو رعایا کی ہمت تو خود بخود ٹوٹ گئی. جب قیادت نہ رہے اور قیادت کے دل میں خیانت آ جائے تو وہ قوم بھلا کیسے فلاح یاب ہو سکتی ہے. مسلمانوں نے ان مفرورین کو بھاگنے دیا، چلو بھاگنے دو ان کو. وہ جو کچھ سونے چاندی جو کہ ان لوگوں کی نظر میں قیمتی تھا، مسلمانوں کو تو پرواہ نہیں ہوتی تھی، کلے جانے دو. البتہ کچھ جو چرچ کے لوگ بھاگ رہے تھے، ایک بہت ہی قیمتی میز کو اٹھا کے بھاگ رہے تھے. ان کو مسلمان سپاہیوں نے پکڑ لیا کہ یہ کیا لے کے جا رہے ہو تم لوگ. ان کو پکڑا اور اپنے سپہ سالار کے آگے ان کو پیش کیا. تو انہوں نے پوچھا کہ یہ کیسی میز ہے، کیونکہ وہ بہت ہی کوئی خاص قسم کی میز تھی جو ساری کی ساری سالڈ سونے کی بنی ہوئی تھی، اور اس کے اوپر ان کٹ ڈائمنڈز کی زنجیریں بنی ہوئی تھی، یعنی جو چینز لڑیاں جیسی بنی تھی، نیچے جھالریں جیسی، ان میں ہیرے اور جواہرات لگے ہوئے تھے. اور چاروں پائے اس میز کے اوپر سے نیچے تک زمرد کے ساتھ اس طرح وہ جڑے ہوئے تھے کہ نیچے سے کچھ بھی نہیں نظر آتا تھا کہ پائے کس چیز کے بنے ہوئے. اور اس کے ساتھ زبرجد کی جھالریں اور بے شمار ہر قسم کے جنہیں آپ جیمز کہتے ہیں، ریئل سٹونز، وہ لگے ہوئے تھے. ان سے پوچھا گیا کہ یہ کیا ہے، اس میز کی حقیقت کیا ہے کہ تم لوگ اپنی جان پہ کھیل کے اس کو لے کے بھاگ رہے ہو. انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں یہ بلیف ہے کہ سلیمان علیہ السلام کا جو عبادت خانہ تھا وہاں کی یہ ٹیبل ہے، میز ہے، اور اس کے اوپر ہماری مقدس کتاب رکھی جاتی تھی.
بعد میں جب فاتحین نے ان علاقوں کو فتح کیا تو ہوتے ہوتے یہ میز ہم تک پہنچ گئی، اور ہمارے ہاں یہ سب سے زیادہ قیمتی ہے کہ یعنی دنیاوی طور پہ بھی بہت قیمتی تھی اور اس کی مذہبی حیثیت بہت زیادہ تھی، اس لیے ہم چاہتے تھے کہ اس میز کو کسی محفوظ مقام پہ پہنچا دیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ بہت سا مال و خزانہ مسلمانوں کے ہاتھ آیا۔ 24 قیمتی ترین تاج گائے قوم کے وہ بھی مسلمانوں کو ملے، کیونکہ ہر گائے بادشاہ اپنے لیے نیا تاج بنایا کرتا تھا اور پچھلے بادشاہ کا تاج جو تھا وہ خزانے میں رکھ دیا جاتا تھا، اور یہ تاج کوئی معمولی نہیں ہوتے تھے، اس کے ساتھ قیمتی سامان، اسلحہ وغیرہ بھی مسلمانوں کو ملا۔ آخرکار طارق بن زیاد ہوتے ہوتے آگے بڑھتے بڑھتے کافی حد تک اسپین میں اندر تک چلے گئے۔ موسیٰ بن نصیر کو یہ پتہ چل چکا تھا کہ طارق بن زیاد نے حکم نہیں مانا اور وہ آگے سے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ بہرحال وہ ایک فوج کا حصہ لے کے اپنے ہمراہ اسپین کے دوسری جانب سے اسپین میں داخل ہوئے، اور تلیتلا یا جسے انگلش میں ٹولیڈو کہا جاتا ہے، یہ وہ شہر ہے جہاں پہ یہ دونوں مشہور جرنیل آپ ملے۔ موسیٰ بن نصیر بھی راستے میں مختلف علاقوں کو فتح کرتے کرتے آ رہے تھے۔ یہاں پہ جب دونوں کا آمنا سامنا ہوا تو یہ لوگ اشبیلیہ کے مقام پہ پہنچے۔ اشبیلیہ انتہائی خوبصورت شہر تھا اور 1 ماہ کے مقابلے کے بعد مسلمانوں کے ہاتھ میں آیا۔ ادھر طارق بن زیاد سے موسیٰ بن نصیر کافی ناراض تھے۔ جب پہلی ملاقات ہوئی تو موسیٰ بن نصیر نے کافی سے زیادہ طارق بن زیاد کو ڈانٹا اور اپنی برہمی کا اظہار کیا، کھل کے کیا، لیکن انہوں نے بتایا کہ یہ مسئلہ تھا جس کی وجہ سے مجھے مجبوراً یہ قدم اٹھانا پڑا۔ کاؤنٹ جولین اس اثناء میں موسیٰ بن نصیر کے ہمراہ رہا اور کوئی نہ کوئی وہ تدبیر اختیار کرتا تھا کہ مسلمانوں کو فتح ملتی رہے۔ اس کے دل میں جو غم کی آگ تھی، یہی اس کو نظر آتی تھی صورت کہ اس ظالم حکومت کو ہٹا کے عادل لوگوں کا ساتھ دیا جائے، تاکہ جو زیادتی میرے ساتھ ہوئی ہے ویسی کہانی اوروں کے ساتھ نہ دہرائی جائے۔ تو وہ چاہتا تھا مکمل طور پر گائے قوم کا خاتمہ ہو جائے۔ اسی اثناء میں کاؤنٹ جولین نے قرمونہ نامی شہر میں ایک تدبیر اختیار کی کہ موسیٰ بن نصیر اس کو فتح کر لے۔ ہوا یہ کہ اہل قرمونہ نے جب سنا کہ مسلمانوں کی فوج آ رہی ہے تو انہوں نے شہر کے دروازے بند کر دیے۔ کاؤنٹ جولین گیا اور اس نے اہل قرمونہ سے درخواست کی کہ مجھے بھی اندر شامل کر لو تاکہ میری حفاظت ہو جائے۔ یہ نہیں ظاہر کیا کہ میں مسلمانوں کے ہمراہ ہوں، اور چونکہ یہ عیسائی تھے اور ان کے گورنر تھے لہٰذا انہوں نے ان کو اپنے شہر میں داخل کر لیا۔ کاؤنٹ جولین نے رات کو خاموشی سے شہر کا دروازہ کھول دیا اور موسیٰ بن نصیر بغیر جنگ کیے اس شہر پہ قابض ہو گئے۔ اشبیلیہ اور دیگر شہر فتح ہو رہے تھے اور مسلمانوں کی حکومت وسیع ہو رہی تھی۔ ساتھ ساتھ مسلمان جہاں جہاں اپنے لوگوں کو چھوڑتے تھے وہ لوگ دین کی تعلیم سے مفتو لوگوں کو آگاہ کرتے اور لوگوں کے دلوں میں اسلام کی محبت جگاتے، ان کے دلوں کو دین کی طرف مائل کرتے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ علاقہ جو کہ 100% عیسائی تھے وہاں پہ ادھر اب اسلام داخل ہونا شروع ہوا۔ اب بہت انٹرسٹنگ واقعات ہیں کہ کس طرح مختلف شہر فتح ہوئے، لیکن یہ تو ایک بہت لمبی کہانی ہے، میں نے تو چند واقعات صرف آپ کو سنائے ہیں تاکہ اندازہ ہو کہ یہ لوگ کس طرح باتدبیر بھی ہوتے تھے، راتوں کو دعائیں اور عبادت کرتے تھے، دن کو سپاہیوں کی طرح مجاہد بن کے لڑتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے ساتھ ہی ساتھ تھی۔ مسٹر اسپاٹ کہتے ہیں کہ موسیٰ بن نصیر نے طارق کو چند نصیحتیں کی تھی جنگ کے معاملے میں کہ جن کے پاس اسلحہ ہو ان سے تعارض نہ کرنا، لوٹ مار نہ کرنا، اور یہ بھی صاف صاف بتا دیا تھا کہ اگر کسی نے بات نہ مانی اور کوئی جرم کیا تو اس کو سزائے موت دے دی جائے گی۔ رعایا کے مذہبی احساسات کے احترام کی بھی تاکید کی گئی، کیونکہ یہ سب جنگی اخلاق ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائے ہوئے تھے، اور جب تک مسلمانوں نے ان تمام باتوں پہ عمل کیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سکھائی ہوئی باتیں ہیں تو مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے ہر میدان میں مدد دی۔ موسیٰ بن نصیر کا اب ایک خواب تھا، اور وہ یہ تھا کہ فرانس کے پہاڑوں کے پار اتر کے سارے یورپ میں اسلام پھیل جائے۔ مسلمان بڑھ رہے تھے، کلیساؤں کی جگہ جگہ اب مسجدیں بننے لگیں، تکبیرات کی گونج تھی جو ایک کے بعد ایک شہر میں لہروں کی طرح جا رہی تھی۔
مسلمانوں کے قدم آگے ہی آگے بڑھ رہے تھے. مغرب کی وادیوں میں گونجی اذاں ہماری، تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا. دور دور تک اللہ کا نام بلند ہو رہا تھا. ایسے میں امیر المومنین ولید بن عبد الملک نے موسیٰ بن نصیر کو مزید آگے پیش قدمی کرنے سے روکا اور دربار میں حاضر ہونے کا حکم دیا، کیونکہ خلیفہ کے لیے ضروری ہوتا تھا کہ وہ اپنے جرنیلوں کے ساتھ رابطہ رکھیں. کمیونیکیشن کا ایک طریقہ قاصد تھے، اور دوسرا اب چونکہ بہت ایک بڑا علاقہ فتح ہو رہا تھا، مسلمان ایک نئے براعظم میں داخل ہو چکے تھے، اور خلیفہ کو یہی فکر رہتی تھی کہ مجھے فرسٹ ہینڈ انفارمیشن ملے کہ کیا ہو رہا ہے، کیا حالات ہیں، مسلمانوں کو کوئی خطرہ تو نہیں، کیونکہ ان کو اس چیز سے دلچسپی نہیں ہوتی تھی کہ ہماری مملکت وسیع ہوتی رہے. ان کو اپنے فوجیوں سے اور رعایا سے بھی محبت ہوتی تھی. تو انہوں نے موسیٰ بن نصیر کو کہا کہ تم آؤ اور آ کے مجھ کو ملو. موسیٰ بن نصیر نے اپنے بیٹے عبدالعزیز کے حوالے مصر کی حکومت کی اور خود مال غنیمت، قیدی، غلام، کنیزیں لے کے بغداد کی جانب خلیفہ کی خدمت میں حاضر ہونے پہنچ گئے. ابھی کچھ ہی دور تھے دارالخلافہ سے کہ پتہ چلا کہ امیر المومنین بہت بیمار ہیں اور شاید اب ان کے بچنے کی بھی امید نہیں. ایسے میں ولید بن عبد الملک کے بیٹے نے ان کو پیغام بھیجا کہ خلیفہ تو ویسے ہی اب آخری وقت میں ہیں، تو آپ بہتر ہوگا ابھی نہ آئیں، کہ جب مجھے خلیفہ بنایا جا رہا ہوگا، یعنی باپ مرنے والا ہے، تو آپ اس وقت آئیں، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ یہ جو فتح کا سنہرا باب ہے وہ ان کے نام سے تاریخ میں لکھا جائے. لیکن موسیٰ بن نصیر کی وفاداریاں ابھی خلیفہ وقت کے ساتھ تھیں. انہوں نے ولی عہد کی بات نہ مانی اور وہ شہر میں داخل ہو گئے. کہا جاتا ہے قطار در قطار اونٹوں پر اسلحہ اور جواہرات، کپڑے، سونے چاندی کے ڈھیر لگے ہوئے تھے. 30,000 کنیزیں اور 1,00,000 غلام ساتھ لیے ہوئے موسیٰ بن نصیر شام کی سرحد پار کر گئے. اگرچہ خلیفہ فوت ہونے والے تھے اور سلیمان بن عبد الملک جو ولی عہد تھا ان کا میسج پہنچ چکا تھا کہ آپ نہ آئیں، لیکن وہ چاہتے تھے کہ خلیفہ کی خوشی دوبالا ہو جائے اور وہ مرنے سے پہلے یہ خوشی دیکھ لیں. اس کے ساتھ ساتھ 30 گائے قوم کے شہزادے بھی جو گرفتار ہوئے تھے وہ بھی ساتھ تھے، اور وہ شہزادے پوری طرح اپنا شاہی لباس پہنے ہوئے تھے جن پہ جواہرات وغیرہ لگے ہوئے تھے، اور ان کے سروں پہ سونے کے تاج اس طرح جگمگا رہے تھے کہ دیکھنے والوں کی آنکھیں خیرہ ہو رہی تھیں. خلیفہ نے موسیٰ کو گلے لگایا، اس کے لیے بہت دعا کی اور اس کو بہت انعام اور اکرام سے نوازا. لیکن خلیفہ جلد ہی فوت ہو گئے، اور سلیمان جب خلیفہ بنے تو انہوں نے اپنی ناراضی کا بدلہ موسیٰ بن نصیر سے لیا اور ان سے بہت سختی سے کہا کہ آپ کو افریقہ کا بہت بڑا ایک اخراج وصول ہوا تھا جو شاہی خزانے تک نہیں پہنچا، وہ ہمیں ادا کیا جائے. انہوں نے کہا میرے پاس اتنا مال کبھی نہیں آیا. کہا گیا آیا ہے، آپ ہر صورت ادا کریں. انہوں نے اپنی ساری جائیدادیں اور جتنا بھی ان کے پاس اپنا ذاتی مال تھا وہ سب بھی جمع کیا، لیکن وہ رقم پوری نہ ہو سکی جس کا کہ مطالبہ تھا. اس لیے خلیفہ نے ان کو قید کر لیا اور بالآخر اس قید میں ہی موسیٰ بن نصیر کا انتقال ہو گیا. یہ تو ایک المناک پہلو ہے ہماری تاریخ کا، لیکن ادھر جو قدم آگے بڑھے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو آگے ہی بڑھائی رکھا، اور اسپین اب مسلمانوں کے پاس آ چکا تھا. اسپین کی تاریخ اگر آپ پڑھیں تو اس کے آپ 3 دور دیکھیں گے. ایک تو ابتدائی دور وہ تھا جہاں بہت باقاعدہ ایک حکومت نہیں تھی، خلیفہ کے ہی کنٹرول میں اسپین ہوتا تھا اور خلیفہ خود بغداد میں ہوتے تھے. وہاں کچھ گورنر وغیرہ اپوائنٹ کیے جاتے تھے جو کہ اکثر تبدیل کر دیے جاتے تھے. اس کے بعد جب عباسی دور کا آغاز ہوا تو بنو امیہ کا آخری شہزادہ جو بچ گیا تھا عبد الرحمن، وہ کسی طرح چھپ چھپا کے عباسیوں سے اسپین میں داخل ہو گیا تھا، اور اس شہزادے کو عبد الرحمن الداخل کہا جانے لگا، کیونکہ نام تو عبد الرحمن تھا، چونکہ وہ افریقہ سے بڑی مشکل سے اسپین میں داخل ہوئے تھے اور اسپین میں موجود عمال کو یاد کرایا کہ بنو امیہ کے ان کے اوپر احسانات تھے اور ان لوگوں کی وفاداریاں ابھی بنو امیہ کے ساتھ تھیں. اس لیے انہوں نے اس شہزادے کو اسپین میں ویلکم کیا، اور بہت کم مزاحمت کے بعد عبد الرحمن الداخل نے وہاں حکومت شروع کر دی.
اس طرح اب ادھر بغداد میں تو عباسی دور شروع ہو چکا تھا، خلیفہ عباسی ہوتے تھے، اور اسپین ایک خود مختار ملک بن گیا جس کے اوپر بنو امیہ کی حکومت تھی۔ عبد الرحمن الداخل کے بعد اسپین میں ایک سنہرا دور مسلمانوں کی حکومت کا شروع ہوا، اور اسپین کی تاریخ میں ہی بعد میں جب کچھ کمزور ہو گئی اسلامی مملکت تو ارد گرد کے عیسائیوں نے پھر حملے کرنے شروع کیے، اور قریب تھا کہ ہمیشہ کے لیے اسپین مسلمانوں سے چھن جاتا کہ ایک اسپین کے حکمران جو مسلمان تھا اس نے انتہائی عقل مندی کا ثبوت دیا اور کہا کہ بجائے اس کے کہ میں عیسائیوں کے زیر تحت یہ ملک آنے دوں، انہوں نے مصر میں جب اس وقت معاہدین حکومت کر رہے تھے اور مرابطین، ان لوگوں کو دعوت دی تھی کہ آپ آئیں اور ہماری مدد کریں۔ یوسف بن تاشفین آئے تھے، انہوں نے مسلمانوں کی مدد کی، عیسائیوں کو دور تک بھگا دیا، اور پھر اسپین دوبارہ انہی لوگوں کے حوالے کر کے وہ واپس مصر آ گئے۔ لیکن پھر جب مسلمانوں کے آپس میں باہم چپقلش اور حکومت کے لیے لڑائیاں شروع ہوئیں، ان کا اتحاد ختم ہوا اور پھر دشمنوں کی نگاہیں اسپین کی طرف اٹھنے لگیں، تو پھر انہوں نے دوبارہ آ کے خود اس کی باغ دوڑ سنبھال لی، اور اس طرح ایک گرتی ہوئی حکومت کو افریقہ سے آنے والے اسلامی فاتحین نے دوبارہ سپورٹ دی۔ تو ایک زمانے میں معاہدین نے حکومت کی، پھر ان کی حکومت زوال پذیر ہوئی تو پھر مرابطین آئے، لیکن یہ ایک لمبی تاریخ ہے، ہمیں اتنی تاریخ سے اس وقت گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا تو مقصد یہ کہ ہم تھوڑا سا عروج کو دیکھ لیں اور پھر تھوڑا سا یہ غمگین جو زوال ہوا مسلمانوں کا اس کو دیکھیں اور وہ اسباب جانیں کہ وہ کیا وجوہات تھیں، اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں اپنے اس زوال پذیر قوم کو سہارا دینے میں۔ جب مسلمانوں کی حکومت مضبوط ہونی شروع ہوئی، خاص طور پہ عبد الرحمن الداخل کے آنے کے بعد، تو اموی لوگ جو تھے بہترین طرز حکومت جانتے تھے۔ عبد الرحمن الداخل کا اپنا دادا بہت سمجھدار ایک خلیفہ تھا، لہذا بہت جلد عبد الرحمن الداخل نے نہ صرف یہ کہ مخالفین کو دبایا بلکہ بعض کو ختم کرنا پڑا، اور پھر تمام جو چھوٹے چھوٹے گروہوں میں چھوٹے چھوٹے خطوں میں مسلمان حکومت کر رہے تھے ان کو ایک مرکزی قیادت فراہم کی۔ تعمیر اور ترقی کا ایک سنہرا دور شروع ہوا۔ عبد الرحمن الداخل نے جامع مسجد قرطبہ کی بنیاد رکھی، اور ان کا ایک خواب تھا کہ ایک خوبصورت مسجد ہو جہاں پہ مسلمانوں کے لیے آرام سے عبادت کرنے کے لیے سہولیات میسر ہوں، اور یہ ایک مرکزی ایک جگہ ہو جہاں کے سارے اسپین کے مسلمان آئیں، اللہ کا کلمہ بلند کریں۔ اور بہت اخلاص نیت سے انہوں نے اس کی بنیاد خود رکھی تھی، اور اس کی تعمیر کے دوران خود مزدوروں کی طرح اس میں کام کیا تھا۔ اس کا نقشہ بھی کہا جاتا ہے عبد الرحمن الداخل نے خود بنایا تھا، اور یہ جامع مسجد قرطبہ کی آج بھی موجود ہے۔ یہ مسجد تعمیر کرنا تو عبد الرحمن نے شروع کی تھی، لیکن بعد کے دور میں کئی سال تک مختلف جو خلیفہ آتے رہے وہ اس مسجد کی توسیع کرتے رہے، اور ایک عالیشان عمارت مسجد کی تعمیر ہوئی تھی۔ مسجد کے ساتھ ساتھ علوم اور فنون نے بھی اسپین میں ترقی کر لی۔ وہ اسپین جہاں کے مسلمانوں کی آمد سے قبل جہالت کے اندھیرے تھے، وہ اب علوم اور فنون کا مرکز بن گیا۔ جگہ جگہ قرآن اور حدیث کی درس گاہیں کھل گئیں، شہر تو شہر، گاؤں گاؤں میں تعلیم عام ہوئی، اور اگرچہ مسلمان حکمران آپس میں لڑائیاں کرتے تھے، حکومت کے طلبگار ہوتے تھے، لیکن زیادہ تر یہ لوگ علم دوست تھے، علم کو بہرحال سپورٹ کرتے، علم کو پھیلاتے، اور دینی اور دنیاوی علوم دونوں کو انہوں نے عروج پہ وہاں پہنچا دیا۔ مشہور علماء اسپین سے جب نکلے تو ساری دنیا میں انہوں نے علم پھیلایا، جن میں محدثین، مفسرین اور ہر طرح کے علوم اور فنون کے ماہر لوگ تھے۔ اندلس میں مالکی مذہب خوب پھیلا، کیونکہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے چند ہونہار شاگردوں نے اپنے استاد کا علم اس علاقے میں پھیلایا۔ اس کے ساتھ مفسرین بھی وہاں موجود تھے،
اور کیوں علم نے ترقی کی؟ کیونکہ بادشاہ علم دوست ہوتے تھے، علماء اور محدثین کو خوب وہ لوگ سپورٹ دیا کرتے، انعام و اکرام دیتے، علم کی سہولیات مہیا کرتے، اور نہ صرف یہ کہ قرآن اور حدیث کے علم نے وہاں پہ بہت زیادہ ترقی کی، بلکہ دینی کے ساتھ ساتھ دنیاوی علوم نے بھی بہت ترقی کی۔ طالب علموں کے لیے تعلیم مفت ہو گئی تھی، اور ہوتے ہوتے غرناطہ کی یونیورسٹی ساری دنیا میں مشہور ہو گئی۔ یورپ کے بڑے بڑے بادشاہوں کے بیٹے اور شہزادے اور کاؤنٹس مسلمانوں کی یونیورسٹیوں میں آ کے تعلیم پانے میں فخر محسوس کرتے، کیونکہ یورپ اس وقت جہالت کے اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا، اور مسلمان علم میں بہت آگے نکل چکے تھے۔ مرد تو مرد، تعلیم عورتوں میں بھی عام تھی، اور اس زمانے میں لوگوں کا شوق کتب خانے بن گیا تھا۔ علم کا اتنا شوق تھا کہ سبزی فروش بھی علم کا ماہر ہوتا تھا۔ ابن سینا کا استاد، جس سے ابتداء میں ابن سینا نے ریاضی کا علم حاصل کیا، وہ ایک سبزی فروش تھا۔ بازاروں میں علم کی بحثیں ہوا کرتی تھی، تجارت بھی ساتھ ساتھ خوب چمک اٹھی تھی، لیکن علم کا شوق ایسے تھا کہ جس طرح آج کل ہم لوگ ڈیکوریشن پیسز زیادہ سے زیادہ اور مہنگے خریدنے میں شوق رکھتے ہیں، اس زمانے میں لوگ قیمتی کتابیں جمع کرنے اور پڑھنے کا شوق رکھتے تھے۔ حتیٰ کہ ایک عالم کا آتا ہے بیان کہ وہ کہتے ہیں میں نے بازار میں دیکھا کتابوں کی جب بولی لگ رہی تھی تو ایک بہت ہی نادر کتاب تھی جو کہ بک رہی تھی، تو میرا جی چاہا کہ میں خریدوں کیونکہ مجھے اس کی ضرورت تھی۔ اتنے میں ایک شخص آیا اور اس نے اتنی بڑی بولی لگائی کہ میں تو اس کے مقابلے میں نہیں دے سکتا تھا، لہٰذا میں خاموش ہو گیا۔ اسے جب کتاب خریدی تو میں نے بعد میں کہا کہ دیکھو، تم نے جو یہ کتاب خریدی ہے تو تمہیں معلوم ہے کہ یہ کیا ہے، یعنی تم اس سے استفادہ کرو گے؟ اس نے کہا مجھے کچھ پتا نہیں کہ اس کے اندر کیا ہے، وہ اتنی خوبصورت لگی مجھے دیکھنے میں کہ میں نے کہا میں ہر قیمت پہ لے لوں گا۔ اور ذاتی کتب خانوں کے ساتھ ساتھ سرکاری لائبریریاں بھی بے شمار تھیں۔ اسپین میں جگہ جگہ کتب خانے کھل گئے تھے، اور ایک ایک کتب خانے میں ایک خلیفہ کا بیان ملتا ہے کہ ان کے ذاتی کتب خانے میں 4 لاکھ کتابیں تھیں، جن میں سے اکثر کتابیں انہوں نے پڑھ رکھی تھیں۔ شہزادے بھی کتابیں لکھا کرتے تھے اور ریسرچ ورک ہوا کرتا تھا۔ حیرت ہوتی ہے کہ واقعی ان میں علم کا کتنا شوق تھا۔ المظفر جو بطلیموس کا بادشاہ تھا، اس نے ایک انسائکلوپیڈیا لکھا۔ معتمد جو کہ ایک امیر تھا اسپین کا، وہ اپنے اشعار کی وجہ سے آج تک مشہور ہے عربی ادب میں، اس کی شاعری بہت پائے کی سمجھی جاتی ہے۔ اسی طرح مشہور فلسفی ابن رشد کا تعلق اسپین سے تھا۔ تاریخ، فقہ، علم نجوم، حیت، جغرافیہ، طب، ہر علم پر مسلمانوں کی ایسی عمدہ تصانیف تھیں کہ بہت عرصے تک مسلمانوں کی کتابیں یورپ کی یونیورسٹیوں میں بطور نصاب پڑھائی جاتی رہیں۔ 17th and 18th سینچری تک مسلمانوں کی کتابوں سے استفادہ کیا گیا، لیکن پھر مسلمان سو گئے اور علم کا زوال ہو گیا اور جہالت طاری ہونی شروع ہو گئی، اور پھر علم آگے بڑھانے والے پیچھے رہ گئے، اور مسلمانوں کے علم سے فائدہ کرتے کرتے مزید ترقی کر کے باقی اقوام آگے نکل گئیں۔